بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جمشید انصاری۔ ناظرین آج 6 نومبر 2020 ہے اور ناظرین جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ شوگر انکوائری کے نام سے ایک کمیشن قائم کیا گیا۔ خود وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے یہ کمیشن قائم کیا، تحقیقات کی گئی۔ تحقیقات کے نتیجے میں جہاں اور بہت سے پردہ نشینوں کے نام سامنے آئے، جہانگیر خان ترین کا نام بھی شوگر انکوائری کمیشن کی رپورٹ میں سامنے آیا۔ ناظرین شوگر انکوائری کمیشن کی رپورٹ میں جہانگیر خان ترین کا نام سامنے آنے کے بعد اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں اور میڈیا کی سکرینز پہ براجمان ان کے چند حمایتی صحافیوں، اینکرز اور تجزیہ کاروں نے جہانگیر خان ترین کو چینی چور کے نام سے پکارنا شروع کر دیا۔ ناظرین فکری بددیانتی کی انتہا ملاحظہ کیجئے کہ یہ جو اپوزیشن کے سیاسی رہنما اور چند فکری بددیانت صحافی، تجزیہ کار اور اینکرز جہانگیر خان ترین کو جس رپورٹ کی بنیاد پہ چینی چور پکارتے رہے، اسی کمیشن کے قیام کا کریڈٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی ذات کو دینے کے لیے تیار نظر نہیں آئے۔ خیر، اس انکوائری کمیشن کی رپورٹ سامنے کے آنے کے بعد بحث و مباحثہ ٹی وی کے سکرینز پہ، سوشل میڈیا پہ جاری و ساری رہا۔ ایک دن خبر ملتی ہے کہ جہانگیر خان ترین صاحب جو ہیں وہ علاج کی غرض سے بیرون ملک روانہ ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد خواجہ آصف کا ایک ٹویٹ آتا ہے۔ ناظرین وہ ٹویٹ کرتے ہیں کہ دوڑ گیا جے، ٹھیک ہے۔ یہ خواجہ آصف کا ایک مشہور و معروف جو ہے وہ مقولہ ہے، ایک فکرہ ہے، ٹھیک ہے، جو کہ خود ان کی ذات پہ اور ان کی پارٹی کے رہنماؤں کی ذات پہ اس کا بہتر طریقے سے اطلاق ہو سکتا ہے۔ خیر، اب اس کے بعد ہوتا کیا ہے ناظرین کہ چند تجزیہ کاروں نے بھی تسبیح کے دانوں کی طرح جو ہے یہ ورد کرنا شروع کر دیا کہ عمران خان صاحب آپ تو کہہ رہے ہیں کہ میں لندن جا کے نواز شریف کو واپس لاؤں گا، تو آپ جب لندن جائیں اور لندن کا چکر لگے تو وہاں پہ ایک چینی چور جہانگیر خان ترین بھی موجود ہیں، تو ان کو بھی اپنے ساتھ واپس لے آئیے گا۔ یہ تجزیہ کاروں، صحافیوں اور اینکرز کی طرف سے جو ہے تنقید و تنقیز کی گئی۔ اب ہوا کیا کہ اچانک ایک ڈیولپمنٹ ہوئی اور جہانگیر خان ترین جو ہیں وہ ملک واپس آ گئے ہیں۔ تو اب خواجہ آصف کے اس ٹویٹ کا جو اطلاق ہے وہ کس پہ ہوگا؟ خواجہ آصف کے دوڑنے کی باری آ گئی ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اب خواجہ آصف دوڑ گیا جے، کیونکہ اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں اور چند اینکرز یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ جی نواز شریف کیوں واپس آئیں، جب جہانگیر خان ترین واپس نہیں آ رہے تو نواز شریف کیوں واپس آئیں؟ تو بھائی خواجہ آصف صاحب اب اپنے مفرور اور اشتہاری جو لیڈر ہیں، جو پارٹی کے تاحیات قائد ہیں، نااہل قائد ہیں، ان کو بھی آپ ملک واپس لانے کی جو ہے نا ریکویسٹ کر دیں، ان کے پاؤں میں گر جائے۔ ظاہر ہے آپ انہیں حکم تو نہیں کر سکتے، نہ ہی آپ کی اتنی حیثیت اور وقت ہے۔ ناظرین جہانگیر خان ترین واپس کیوں آئے؟ جہانگیر خان ترین کے جو شوگر ملے ہیں ناظرین ان کی تعداد ہے ٹوٹل 6، اور شریف خاندان کی شوگر ملوں کی تعداد ہے 9، اور زرداری خاندان کی شوگر ملوں کی تعداد ہے 10، اور اس کے علاوہ اور بھی ان لوگوں کے کاروبار ہیں۔ لیکن ایک بات ناظرین یاد رکھیں کہ جہانگیر خان ترین کے اس ملک میں جتنے بھی کاروبار ہیں وہ تمام کے تمام ان کے اپنے نام پہ جو ہے وہ رجسٹرڈ ہیں اور ہیں بھی اس ملک میں۔ لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھ لیں کہ نواز شریف اور شہباز شریف کے جتنے بھی کاروبار ہیں، چاہے وہ ملک کے اندر ہیں یا بیرون ملک ہیں، اکثریتی جو ان کا کاروبار ہے وہ بیرون ملک ہے۔ تو نواز شریف کا ایک بھی بزنس ان کے اپنے نام پہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیرون ملک جو انہوں نے پراپرٹیز بنائی ہیں، میں نے ایک ویڈیو میں آپ لوگوں کی خدمت میں چند گزارشات پیش کی تھی کہ حسین نواز کے نام پہ صرف لندن میں 100 پراپرٹیز ہیں، 100 پراپرٹیز صرف حسین نواز کے نام پہ۔ تو نواز شریف نے جو جائیداد بنائی ہے، ایک تو بیرون ملک بنائی اور دوسرا ببلو اور ڈبلو کے نام پہ بنائی، جس کے بارے میں سہیل وڑائچ لکھتے ہیں کہ حسین نواز جو ہے
انہوں نے 16 سال کی عمر میں محنت کر کے جو ہے نا ایک لندن میں کاروباری سلطنت کی بنیاد ڈالی، اپنی ذہانت، اپنی فطانت، اپنی قابلیت، اپنی لیاقت، اپنی محنت کی وجہ سے۔ یہ سہیل وڑائچ کے الفاظ ہے۔ خیر اب اس کے بارے میں تو میں کئی ویڈیوز میں گزارشات پیش کر چکا ہوں۔ تو جہانگیر خان ترین کا ناظرین واپس آنا قطعی طور پہ یقینی تھا، کیونکہ ان کے کاروبار پاکستان کے اندر ہیں اور اپنے نام پہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر ان کے دل میں کچھ اس طرح کی بات ہوتی تو ظاہر وہ بیرون ملک ہی جو ہے نا اپنی کاروباری سلطنت کی بنیاد ڈالتے اور اپنی اولاد کے نام پہ جو ہے نا وہ کاروبار جو ہے وہ رجسٹرڈ کر لیتے۔ اب جب جہانگیر خان ترین ناظرین بیرون ملک گئے تو اس وقت کئی خبریں پھیلائی گئیں اور تاثر دیا گیا کہ نواز شریف اور جہانگیر ترین کا رابطہ ہو رہا ہے، بلکہ ایک بار تو یہاں تک کہا گیا کہ نواز شریف نے جو ہے نا جہانگیر خان ترین کو جو ہے نا انکار کر دیا ہے اور ایک شرط پیش کر دی ہے کہ جب تک آپ جو ہے نا عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وعدہ معاف گواہ نہیں بنیں گے اور پریس کانفرنس میں اعلانات نہیں کریں گے اور ان کے راز فاش نہیں کریں گے، تب تک میں نواز شریف جو ہے آپ کے ساتھ ملاقات نہیں کروں گا۔ لیکن یہ تمام تر دعوے، تمام تر تجزیے، تمام تر تبصرے جو ہے وہ غلط ثابت ہو گئے، اور آج تک 6-7 مہینے قیام کرنے کے باوجود بھی لندن میں جہانگیر ترین کا کوئی نواز شریف کے ساتھ رابطہ نہیں ہوا۔ اب ناظرین بات یہ ہے کہ واپسی سے قبل جہانگیر خان ترین کا عمران خان صاحب کے ساتھ ایک تھرڈ پرسن کے ذریعے، تھرڈ کلوز دوست کے ذریعے جو ہے وہ رابطہ ہوا عمران خان صاحب کے ساتھ کہ میں واپس آ کے جو ہے جو اپوزیشن کی یا اتحادی جماعتیں جو ہیں وہ آپ کو بلیک میل کر رہی ہیں تو میں اس میں کردار ادا کرنا چاہتا ہوں۔ خیر عمران خان صاحب نے اس پہ تحفظات کا اظہار کیا کہ آپ کا نام جو ہے شوگر انکوائری کمیشن کی رپورٹ میں جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے، لیکن جہانگیر ترین نے یہ بھی کہا ساتھ کہ جو کیسز ہیں میرے اوپر شوگر انکوائری کمیشن کی رپورٹ میں تو وہ لیگل فرنٹس پہ میں خود لڑوں گا، ٹھیک ہے، اور قانون کے سامنے میں خود پیش ہوں گا، اپنے عدالتوں کے ذریعے جو ہے اپنے وکلاء کے ذریعے جو ہے ایک چیز کا ایک سوال کا میں جواب دوں گا اور ان معاملات کے ساتھ حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ تو اب خیر جہانگیر خان ترین جو ہے انہوں نے دبنگ انٹری دے دی ہے اور یقین واثق ہے کہ وہ جو ہے نا جو اتحادی جماعتیں اور جو حکومت کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور جوڑ توڑ کی سیاست کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، تو جہانگیر خان ترین صاحب جو ہیں ان کا جہاز اس بارے میں کافی شہرت رکھتا ہے، ٹھیک ہے، اور جہانگیر خان ترین جو ہے وہ انتہائی کول مائنڈڈ ہو کے اس قسم کے معاملات کو سلجھانے میں کافی مہارت رکھتے ہیں۔ ان کی واپسی سے جو ہے اپوزیشن کی جماعتوں پہ سکتہ طاری ہے۔ ایک تو ان کا پورا بیانیہ بیچاروں کا زمین بوس ہو گیا ہے کہ اب ہم کیا جواز بنائیں گے کہ نواز شریف کیوں واپس نہیں آ رہے، تو ان کے منہ کو جو ہے نا تالے لگ چکے ہیں ناظرین، ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی، ان کی صفوں میں اب سراسیمگی جو ہے وہ پھیل چکی ہے۔ تو خیر ناظرین آج کی ویڈیو میں اتنی گزارشات آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنی تھی۔ اس قسم کے موضوعات پہ آپ سے وقتاً فوقتاً نشست ہوتی رہے گی۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔